السلام علیکم جی، حافظ محمد عمران مفتی آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے آج کا ایک اہم ترین پروگرام ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو جید مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان تک ایک ایسا پیغام ضرور پہنچائیں جو کہ انسانیت میں، یہ صرف پاکستان کے لیے یا دنیا کے کسی مخصوص لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ پیغام جہاں جہاں پہنچے گا وہاں وہاں ہدایت بھی ہوگی اور روشنی بھی ہوگی اور لوگوں کے ایمان بھی یقینی طور پر تازہ ہوں گے۔ اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس اہم ترین دن کے موقع پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور وطن عزیز کی جب ہم ناخوانی کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا اور نمایاں نام جناب حافظ مرغوب حمدانی صاحب بھی تشریف فرما۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ کا، آپ تشریف لائے۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب بھی شریک گفتگو ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ۔ علامہ رشید ترابی صاحب، جن کے بارے میں ابھی عبدالخبیر آزاد صاحب فرما رہے تھے کہ فن خطابت جو ہے، لوگ جس کام کے لیے، جس گفتگو کے لیے 30 منٹ لیتے ہوں گے، علامہ صاحب اس کو چند منٹوں میں اپنی جو خطابت ہے اس میں سمیٹ دیتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ شریک گفتگو ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سید اسامہ اجمل صاحب بھی تشریف فرما۔ السلام علیکم جی اسامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چونکہ عبدالخبیر آزاد صاحب تشریف فرما ہیں تو انہی سے گزارش ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ گفتگو کریں قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل فرمائیں۔ علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حاجی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج برو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔
جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان، جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر، ہو گیا نور ہی نور نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جزاک اللہ جناب حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ جب علامہ صاحب، جب ہم 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ فرماتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو چونکہ ہم لگ بھگ 25 کروڑ لوگوں کا ملک بھی ہیں، پاکستان میں لوگوں کو کس چیز، ویسے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سیرت سے ہٹ کے کریں، آپ کے خیال میں فوری طور پر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ملتا ہے، خواتین کے لیے کیا پیغام ملتا ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے، اور جو بڑے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سما ٹیلی ویژن کا اور آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی ہم سب اور ساری کائنات اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، کہ ہم نے ایک انسان، ایک شہر، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک بستی، ایک ملک، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے شہر بستیاں اور قبیلے بستے ہیں، کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے ہیں نا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ 4 داغنے عالم مجھے روشن نظر آ رہے تھے، اور ان کے لیے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے اے مومنو تم پر اللہ نے کیا احسان کیا؟ اللہ نے احسان یہ کیا کہ پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آج ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے چنا ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے، ٹھیک ہے کہ ہم جب یہ دن آتے ہیں، جیسے آج صوبائی سیرت کانفرنس تھی محکمہ اوقاف کی طرف سے، تو ہم ملکی لیول پر، حلقے لیول پر، محلے لیول پر، شہروں کے لیول پر، صوبے کے لیول پر، قومی سطح پر سیرت بھی، کانفرنسز، میلاد بھی، جلوس بھی اور اس طرح کی محافل بھی منعقد کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا عشق کا تعلق ہے کس سے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہمارا وہ عمل ہے، کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انما بعثت معلما، مجھے کیا بنا کے؟ معلم بنا کے بھیجا گیا. تو آپ اخلاق کی اس بلندیوں پر فائز ہیں جہاں پر نہ کوئی پہنچا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پہنچ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے اس کو اپنی عملی زندگیوں میں لے کر آئیں، اس پر عمل پیرا ہو. بخاری شریف میں حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور وہ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. آمین. دیکھو کون سی جماعت جس کو قرآن نے بیان کیا، محمد الرسول والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے وہ کفار کے مقابلے میں آپس میں تو نرم دل نرم گوشہ ہے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والی. کیا ہو گیا ہمیں کہ آج ہم کتنے مسائل سے گزر رہے ہیں، ہر گھر میں ناچاکی ہے، ہر جگہ پر مسائل نہیں، مسائلستان بنا. مگر آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہمیں اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا ہوگا. ہمیں یہ پیغمبر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مطلب کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی جن کو خوشخبری دے کر بھیجا گیا اور بتایا گیا، اب کوئی اور دین نہیں آئے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اور کوئی دین نہیں آئے گا، اب اسی کو فالو کرنا ہوگا. اللہ کو یہ دین پسند آ گیا، اور یہ آخری کتاب ہے جو ہدی للناس ہے، جو بینات ہے، ساری کی ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اب مجھے ہی فالو کرنا. اگر کوئی انسان آ کر یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا، وہ کذاب ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج معاشرہ جہاں جا رہا ہے اس سے ہمیں پھر بیک کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر چلنا ہوگا، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ایک اچھا اور بہتر بنا سکیں. آپ جانتے ہیں، میں ٹائم تھوڑا زیادہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ جب نہیں آئے تھے تو کیسے تاریکیوں میں انسانیت ڈوبی ہوئی، مگر اللہ کے نبی نے اس انسانیت کو جو مقام دیا. قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی. مگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انسانیت کا احترام کیا ہے، انسانیت کی قدر و قیمت کیا ہے. جب بلال کو آواز دی کہ بلال آؤ اور اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کعبے کی، آج وہ مکہ کے سارے سردار وہ لائن میں کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی بلال ہے جسے ہم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتے تھے، یہ وہی بلال ہے جسے ہم مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے، یہ وہی بلال ہے جس کو ہم باندھ کر پیٹا کرتے تھے رسیوں سے اور منو پتھر رکھ کر اس پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے. آج میرے نبی بلال کو عزت دے.
انسان کی عزت بتا رہے تھے کہ انسان کی عزت اور قدر و منزلت کیا ہے کہ بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ. تو بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں، اور کعبے فرمایا ہاں میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے، اس کو پہچانو لوگو. اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا دشمن مومنون اخوہ. سبحان اللہ جزاک اللہ جناب علامہ صاحب. آپ سامع صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے. اے عبد کے حسی، اے ازل کے حسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سید دلبرا دلبری عاشقا. اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سید دلبرا دلبری عاشقا. ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جزاک اللہ جناب اسامہ صاحب، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے. علامہ صاحب تجھ سا کوئی نہیں. اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم انما المؤمنون اخوہ. یہ تو ایک دوسرے پر جانیں نشاور کرنے والے ہیں، نرم، ایک دوسرے کے بارے میں نرم ہیں. تو ہم چونکہ
یہاں سے آج جب یوم ولادت با سعادت منا رہے ہیں تو ایک یہ بھی پہلو سامنے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا راستہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھ سے قبل اعلیٰ حضرت السید ڈاکٹر عبدالخبیر آزاد حافظ اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع اور بڑی مسجع کلام سے آغاز کیا۔ ابھی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اتنا نہیں بگڑا ہوا جتنا کا ماضی کا تھا۔ ہم دور ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ سیرت رسول ہے، اور سیرت رسول کسی بشر کی سیرت نہیں ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے خود اللہ پاک کی کہا مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ حضرت بلال کے بارے میں اشارہ کیا گیا، وہ مکہ کے مستکبرین، جبار، طاغوت، ظالم جو بڑا فرق سمجھتے تھے، نبی نے احترام انسانیت کے لیے بلال جس کی ذات نہیں ملتی، خون نہیں ملتا، قبلہ نہیں ملتا، قوم نہیں ملتی، یہ شرف دکھایا ہے کہ بلال تیرا میرے نزدیک یہ مقام ہے۔ تو اب اس معاشرے میں ہم جنگوں کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی ہے۔ بھائی جب سے اسلام نے پنپنا شروع کیا دہشت گردوں نے بھی اپنے آپ کو شروع کیا۔ کیا مکہ میں دہشت گردی نہیں ہوتی تھی؟ مدینے میں نہیں ہوتی تھی؟ مکہ کے ڈکٹیٹر وہاں کا بھی دہشت کرتے تھے۔ کون سا سکون کا دن لینے دیا نبی کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکم ہجری سے بات شروع کریں، 2 ہجری سے شروع کریں، 30 سے 34 سے، کوئی سال ایسا خالی نہیں ہے کہ اللہ کے اس نبی کو سکون سے رہنے دیا ہو۔ لیکن دہشت گردی کے زمانے میں بھی، جنگوں کے زمانے میں بھی نبی اکرم نے ہمیں ایسی سیرت دی ہے۔ اور اس طرح وہ لوگ جو دین سے دور تھے، باغی تھے، دشمن تھے خود نبی کے، ایک وقت وہ آیا، آپ جنگ احد کو دیکھ لیں، دوسرے مقامات پر ایک زخمی کہتا ہے العطش، پانی لے کر ایک آدمی جاتا ہے، وہ پینے لگتا ہے، دوسرے کے العطش، وہ کہتا ہے مجھے رہنے دے، اس کو پہلے پلا۔ اسی طرح 24 زخمی تھے یا 14 زخمی تھے، وہ سب کے پاس پانی لے کر گیا۔ یعنی ایثار، محبت، عشق، اسلام، دین، کردار اتنا ہے کہ اپنے پر سبقت دے رہے ہیں۔ بھئی میری خیر ہے پہلے اس کو پانی پلا۔ کہتے ہیں 14 نے نہ پانی پیا اور یہ ثواب بھی حاصل کر لیا۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے جو نبیوں کا سردار نبی ہے، جس کا اسوہ ذات خدا کو پسند ہے، ہم کتنی دور چلے گئے ہیں۔ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو ہم کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے اور پھر اسلام کے نام پر کرتے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے اسلام کے کرتے بھی اسلام کے نام پر کرتے؟ جبکہ اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر نبی اکرم کو معمولی سی اجازت ہوتی تو اس وقت جب ورلڈ کا امانت نبی کے پاس تھی، جبکہ وہ دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، رتی برابر کسی کے مال میں خیر، اگر تھوڑی سی اجازت ہوتی تو نبی کو مدینے جانے کی ضرورت نہ پڑتی، یہی حکومت قائم کرتے یہیں پہ ہر شہر۔ لیکن نبی نے ایک کردار بتایا ہے۔ جتنے بھی دشمن اسلام تھے اس وقت کے، چاہے یہودیت کے روپ میں تھے، چاہے نصرانیت روپ میں تھے، یا کسی بھی روپ میں تھے، نبی کا اسوہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی ہدایت کے نہیں ہے، ہدی للعالمین ہے۔ اور میرا رب جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ تو ہمیں اپنے خدا پر، اپنے نبی پر، اور جو ہمارے لیے وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کو نبی نے تربیت کی، اس انداز سے کی، اس طریقے سے کی کہ اب ہمارے ایک عالم دین کہتے تھے دنیا چاہے سیرت دیکھے تو قتادہ، اڑنے میں جعفر تیار، مرنے میں حمزہ نامدار، لڑنے میں حیدر کرار۔ ہمارے پاس تو کامیابی کے اتنے مراحل اور اتنے
وہ حرز ہیں اللہ کی طرف سے، صرف ہمیں نبی کے قریب آنا چاہیے۔ یہ کتاب صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، تا آخری دن تک یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ کتاب سے بڑی کوئی ہدایت والی کتاب نہیں، اور معلم نبی نے جو ہمیں دیا ان سے بڑا کوئی معلم ان سے بڑا کوئی معلم نہیں۔ اگر ہم دونوں چیزوں کو اپنا لیں آج بھی کامیاب ہیں۔ عالم نزاع دیکھنے میں ایک لحظہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا، عالم نزاع کی کتابیں پڑھیں، پتہ چلے گا کسی کے لیے سکرات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں اور کسی کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتے شروع نکل جاتی ہے۔ پھر عالم برزخ ہے، عالم برزخ عالم ہے جس طرح یہ ہمارا عالم ہے، اس میں بھی کامیابی ہے۔ پھر ہر جگہ پر پھر روزے معاشر، روزے معاشر بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتظام کیا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو پیاس ہے، کچھ آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ سارا طریقہ کار ہے، ہمیں اپنے نبی اور اس کی دی ہوئی چیزوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ جو کچھ نبی نے عطا کیا اس کو لینا چاہیے۔ قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اس کے صحابہ بھی ہیں، اور ایسے صحابہ جس سے جو آپ نے فرمایا وہ کریں، جس سے آپ نے روکا وہ رک جائیں۔ اتاکم الرسول فخذوہ، یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے وہ رک جائیں۔ وہ سب جو رسول لیں وہ لے لیں، اور جس سے روکیں وہ رک جائیں۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے یقینی طور پر اسی چیز کی ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، عملی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عمران بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی خوبصورت نعت کے اشعار، حضرت نے کچھ نعت پڑھی تو میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں اسی سے اپنی بات کا آغاز کروں گی۔ یہ غالباً نعت ہے ان کی سائم چشتی صاحب کی۔ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ واہ۔ اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ اور بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ اور حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ اور وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ یہ آمد بہار آپ سب کو اور تمام عالمین کی تمام مخلوقات کو بہت مبارک ہو۔ آپ کا شکریہ ادا کروں گی، سما نیوز کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اس سیلیبریشن میں مجھے شامل کیا، اور بہت ہی خوبصورت آپ نے آج کی اس نشست میں جو علماء ذی وقار نے ایک باندھا ہے سما، میں اسی کو تسلسل کو آگے لے کر بڑھتی ہوں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے سے میں جب اپنے آپ کو ماضی کے آئینے میں دیکھتی ہوں تو اللہ مجھے ہمت دے کہ میں بات کر سکوں۔ میں اپنے آپ کو اوکاز کے بازار میں بھیڑوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اجناس کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ کھڑا ہوا پاتی ہوں، اور میں بک رہی ہوں۔ میں ماں ہوں، مجھے میرا بیٹا چھوڑ آتا ہے۔ میں بیوی ہوں، مجھے میرا شوہر چھوڑ آتا ہے۔ میں اگر بیٹی ہوں، مجھے میرا باپ اگر دفناتا نہیں ہے نا تو اوکاز کے بازار میں جا کر بیچ آتا ہے۔ میں جنس تھی، میں بک رہی تھی، اور بن بول کے، اور ایک دو نہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ اسی قرآن میں جب میں پڑھتی ہوں نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پھر میں کہتی ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شان والے اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت کا سب سے زیادہ حصہ جس کو عطا کیا وہ ایک عورت ہے، وہ ایک بیٹی ہے، وہ ایک ماں ہے، وہ ایک بیوی ہے، وہ اس معاشرے کی وہ پسی ہوئی مظلوم عورت ہے جس کو چیز سے اٹھایا اور جنت اس کے قدموں تلے رکھ دیا آپ نے، جس کو آپ نے، وہ اپنی شہزادی سیدہ کونین جب تشریف لاتی ہیں آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، باپ کو 2 انگلیاں جوڑ کر جنت کی بشارت دے دی کہ اگر تمہارے گھر میں 3 یا 2، بعض روایات میں 1 بیٹی کا بھی آتا ہے کہ اگر وہ بیٹی ہو تم اس سے حسن سلوک کرو، بلوغت کے بعد اس کو تعلیم دو، شادی کرو، تو میں جنت میں اس طرح قرب کی تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، سب سے پہلے جو بات مفتی صاحب نے کی، علامہ صاحب نے کی، شکرانے کا دن ہے۔ اور مردوں پر ایک شکرانہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں سے کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا، باقی تو سارے حق بعد میں ملے نا، ملکیت کا، حضانت کا، ہر چیز، وراثت کا، پہلے سب سے زندہ رہنے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
ایک تو آج شکرانہ ادا کریں، دوسرا تجدید عہد وفا کریں، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبھائی، وہ وفا جو دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابیات نے، سیدہ سمیہ نے شہادت قبول کی، ہجرت کے وقت میں دیکھیے، مدینہ میں دیکھیے، غزوات کے اندر دیکھیے، اور کربلا کے میدان میں جس کو بام عروج پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پہنچایا۔ آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ سبق یاد ہونا چاہیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق اہل بیت، اور قرآن کی تلاوت۔ اب آج کی ماں علامہ کا وہ پیغام اگر سامنے رکھے، بطول باش پنہا شو ازیں عصر کدھر آغوش شبیر بگیری، تو کوئی وجہ نہیں کہ آج کی ماں کی گود کے اندر شبیر علیہ السلام کے غلام نہ پروان وہ ہمیں چڑھے۔ تینوں چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے مصعب، جیسا کہ ابھی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ہمیں، علامہ صاحب نے تو اور بھی فرمایا، علامہ صاحب نے کہا یوں تو وہ جو مسلمانوں کے بارے میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور بڑا ہی دل نشین ایک تمہید کے طور پر پیغام جاری ہو چکا۔ آپ کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ کوئی بندہ کسی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، عمر کے کسی حصے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اس بندے کے لیے بھی مشعل راہ ہے، بھلے سے وہ کسی کاروبار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بھلے سے وہ بچپن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بھلے سے وہ لڑکپن کے ساتھ، اللہ حاضل کیا زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر وہ اس کو اپناتا ہے تو عافیت ہے، لیکن یاد رکھیں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں نا، اگر وہ اس کو چھوڑتا ہے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ تو وہ جو 2 اشعار آپ نے پڑھے ہیں نا، ان میں سے ایک کو آپ پازیٹیو لے لیں، دوسرے کو نیگیٹو۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو فائدہ یہ ہے، اور اگر آپ چھوڑتے ہیں نقصان کیا ہے، تو پھر خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ آج محبت کا نا انداز بدل گیا۔ محبت یہ سمجھنے، ہم سب یہ سمجھنے لگے، بلکہ اکثر معاشرے کے اندر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید محبت جو ہے نا وہ صرف ایک دکھاوے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہراً بھی محبت ہونی چاہیے، باطناً بھی محبت ہونی چاہیے۔ گلیوں بازاروں کو سجائیں، محبت کی علامت یہ بھی ہے، لیکن اگر تم نے زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو شامل نہیں کیا، نماز اگر قضا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کا جواب نماز، اگر بازاروں کو سجانا بھی محبت ہے، نماز کی ادائیگی بھی محبت کا ایک بہترین نمونہ اور ذریعہ ہے۔ مولانا صاحب، اسی کو اگر ہم بڑھائیں، محبت والے جذبات کو اور محبت کو عام کرنے کے لیے اعمال کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیسے علامہ صاحب، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا ذکر ہوا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، کو تو بتاؤ گا مسلمان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آج ہمیں ضرورت ہے اس کو لے کر آگے بڑھنے کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے، نبی رحمت۔ بڑی خوبصورت گفتگو آج ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مکے سے اللہ کے نبی جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو کیا کہہ رہے تھے؟ میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑوں۔ اللہ اکبر۔ حرم کعبہ کو خطاب کر کر فرما رہے تھے، مگر زندگی اتنی تنگ کر دی تھی لوگوں نے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر مدینہ کے لوگوں نے کیسے نبی کا استقبال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کیا، اور ان کا کیسے استقبال کیا، مدینہ کی بچیوں نے کیسے استقبال کیا، مدینہ کے لوگوں نے کیسے استقبال کیا۔ اور پھر نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ مسجد تھی۔ آپ نے کہا نا کہ نماز، قرآن کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور عیانی سے، فحاشہ چیزوں سے کیا کرتی، روکتی ہے۔ کسی کا حجرہ نہیں بنایا، سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی وہ مسجد تھی۔ اور پھر مسجد، ابھی یہ جو آج
بڑا ایک اچھا موضوع چل رہا ہے، ریاست کا تعلیمی نظام، پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی۔ ایک دار ارقم میں درسگاہ کھلی، اور ایک جو صحابہ کرام کا وہ چبوترا تھا، اصحاب صفا کا، اصحاب صفا، وہ بھی ایک یونیورسٹی تھی۔ واہ واہ، پھر ایک آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا مرکز کھولا کہ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ کہاں کسرا ایران، کہاں کیسر روم، یہ سارے کے سارے پھر میرے نبی کے قدموں میں آئے، اللہ اکبر، اور وہیں سے جو ہے حکومت کے اور ساری چیزوں کے نظام وہاں سے چلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت کس چیز کی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور فتح مکہ کے دن، اب صحابہ ایک کرام، قدر کی معذرت چاہوں، ایک آپ نے فرمایا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں تو خطاب فرما رہے ہیں حرم کعبہ سے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں چھوڑ کے جاؤں، اور پھر واپس آ رہے ہیں، واپس پھر آ رہے ہیں، اور پھر کیسے آ رہے ہیں تو وہ ساری دنیا جانتی ہے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نے پھر میانوں سے تلواروں کو نکالا اور وہاں ایک نعرہ لگایا۔ آج ہمیں چاہیے ایک دوسرے کو معاف کریں جیسے ہمارے نبی نے معاف کیا تھا، واہ واہ واہ، وہی جیسے بات نبی آپ نے کا معاف کیا تھا۔ اللہ کے یہ جو صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی کے، وہ میانوں سے تلواریں نکال کر ایک نعرہ لگا رہے تھے، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم ان سے انتقام لیں گے جن لوگوں نے ہم پر ظلم، ستم، مظالم ڈھائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ، اور باہر آ کر آپ نے فرمایا، لوگو آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کا دن، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، واہ، اللہ اکبر، مکہ فتح ہوا ہے، یہ انتقام کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح آپ نے کہا نا کہ اب کیا خطاب کر کر کہا اور پھر کیسے مکے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے، آج کا دن اللہ کی رحمت کا ہے، اور جو مکے میں آ گیا اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم کتنے مسائل میں ہیں، آج پاکستان کن چیزوں سے گزر رہا ہے، اور آج پھر ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی، انتہا پسندی، یہ چیزیں، بلکہ پیغام پاکستان جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے پیغام پاکستان، یہ میں بھی آپ کو دے رہا ہوں، اس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، اس میں انتہا پسندی کو حرام قرار، خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا، اس میں جو ریاست کے اندر ریاست اور اس کے اندر ہتھیار اٹھانا اور مسلح جدوجہد کرنا اس کو غیر شرعی قرار دیا گیا۔ تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تمہارے میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان اور دوسرا انسان، اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں سارے سیرت کے پہلو جو ہیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، انسانیت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہوگا۔ یہ کب آئے گا؟ جب نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سیرت دے کر گئے ہیں، جو ہمیں کردار و اخلاق دے کر گئے ہیں، اس پر عمل ہوگا۔ کسی نے پوچھا نا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کی گفتار، تو کہتے کھولو قرآن، وَكَانَ خُلْقُهُ الْقُرْآن، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت، کردار، گفتار سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی سمت کو صحیح کرنا ہوگا اور ایک اچھی زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ
صحابہ کی یہ جماعت کیا ہے؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اصحابک النجوم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چمکتے ہوئے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. اور پھر کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ ہوں، یہ حضرات اہل بیت ہوں، آج میں سمجھتا ہوں ان کے کرداروں کو ہم نے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا. وہ انہوں نے کن کو دیکھا تھا؟ ہمارے نبی کو دیکھا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس کو اپنے دل و دماغ میں اتارا اور کائنات میں پھر پھیل گئے، اور دنیا میں دین اس طرح پھیلا ہے. آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لے کر آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر جیسے جتنی بھی گفتگو یہاں پر ہوئی ہے، یہ آپ کے لیے پیغام ہے آج کے اس پروگرام سے کہ جو صحابہ نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اخلاق سے ہمیں اپنی عملی زندگیوں پر اس کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، سید صاحب تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ. حج صاحب آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ساتھ رہے. حافظ صاحب کی نعت کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہونا ہوگا. محمد کا ثانی، محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے. ورنہ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے. ورنہ محمد سے اعلیٰ، محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا. محمد سے اعلیٰ، محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا.